معزز سامعین السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواب کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب بے معنی ہوتے ہیں، یعنی بے وجہ کے، اور اس کے برعکس کئی خواب معنی خیز بھی ہوتے ہیں۔ خواب کی تعبیر بیان کرنا ایک ایسا علم ہے جس سے ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو ان کی خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ وہم و گمان میں پڑ جاتے ہیں، جس کا انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لوگ کم علمی کی وجہ سے ایسے جاہل لوگوں کے پاس اپنے خواب کی تعبیر جاننے پہنچ جاتے ہیں، جو کہ ان کے لیے سراسر غلط ہے۔ معزز سامعین، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور حقیقت جانیں گے۔ چلیے اپنی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خواب کی تعبیر ایک ایسا علم ہے جس سے ہمیں آنے والے حالات معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جس کو بخاری نے اپنی کتاب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یبقی من النبوۃ الا المبشرات، قالوا وما المبشرات، قال الرؤیا الصالحۃ، یعنی نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے بشارت کی، یعنی خوشخبری کی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، بشارت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب مراد۔ اب یہ ایک ہی ذریعہ ہے جس سے اللہ اپنے بندے کو خوشخبری دیتا ہے۔ سچے خواب کی حقیقت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی میں سب سے پہلے سچے خواب دکھلائے گئے۔ ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سچ ہو جاتے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سچا خواب نبوت کا جز ہے۔ سچے خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں، یعنی نبی کو بھی آ سکتے ہیں اور غیر نبی کو بھی آ سکتے ہیں، یعنی عام انسان کو بھی آ سکتے ہیں۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ 14ویں رات کا چاند اتر کے ان کی گود میں آ گیا ہے، اور اسی طرح نبیوں کا سچا خواب، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، ان کا خواب بچپن میں دیکھا ہوا جا کے عمر کے اس وقت میں پورا ہوا جب آپ نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اور عزیز مصر کا خواب، جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے ہو بہو بتائی تھی، ویسا ہی ہوا جو کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے آگاہی کی تھی۔ اسی طرح یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برے شیطان کی جانب سے، اور پھر ہم کس سے اپنے خواب بتلائیں؟ بخاری مسلم میں نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا اور مکروہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو اچھا خواب دیکھے تو اسے صرف ایسے شخص کو بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہو یا وہ اس سے محبت رکھتا ہو، اور برے خواب دیکھے تو سب سے پہلے اللہ سے اس خواب کے شر اور شیطان کی فتنے سے پناہ مانگے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ شیطان کی دفاع کے لیے 3 بار بائیں طرف پکارے، اور تیسرا کام یہ کرے کہ ایسا خواب کسی کو نہ بتائے، تو وہ برا خواب جو کہ وہ دیکھنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جب اچھا خواب ہم اس شخص سے بیان کریں جو ہم سے اندرونی نفرت کرتا ہے، یہ بات اس کو ناگوار گزرے گی اور اس کی جلن کہاں تک جا سکتی ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اور مسلم کی ہی روایت ہے جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں جانب پکارے 3 دفعہ، اللہ کی پناہ چاہے شیطان کے شر سے، اور جس کروٹ پہ وہ لیٹا ہوا تھا اس کو بدل ڈالے۔ شیطان جو ہے وہ ہر ایک کا چہرہ لے سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ مومنوں کو ہر طرح سے پریشان کرنا چاہتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے جب بھی جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو اس نے سچ ہی دیکھا ہے، کیونکہ بخاری میں اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا تو سچ میں مجھ کو دیکھا، کیونکہ شیطان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ میری شکل لے سکے۔ اب اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان سے، اور اپنا خواب کسی سے نہ بیان کرے۔ اس کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پیروں میں وہ معلق ہوتا ہے، جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے، اس لیے پرہیز کریں بتانے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل بتاتے، یعنی ہو بہو ویسا ہی بتاتے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اپنا خواب کس سے بیان کریں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا خواب اچھے مخلص دوست، جانکار عالم اور نیک لوگوں سے بیان کریں، اور اس عالم کو بھی چاہیے کہ اگر معلوم ہے تعبیر تو ہی بیان کرنے، ورنہ خاموش رہے، غلط تعبیر نہ بتائے اور لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ خواب کے بارے میں جانا ہوگا اور اپنے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔